اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین اور حاضرین، آج یوم عاشور کا دن ہے، 10واں محرم الحرام۔ یہ مہینہ اپنی حرمت کے لحاظ سے اپنے اندر بہت سے راز کو سمیٹے ہوئے، جس میں بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور نہ صرف ماضی میں یہ اپنے اندر رازوں کو رکھتا ہے، بلکہ آنے والے مستقبل میں بھی اس میں بہت اہم جو ہے اللہ کے فیصلے ہونے ہیں، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ یوم عاشور ہے، حسین پاک امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے ان تمام احوال کو کافی کنسائز کر کے، یعنی کہ اس کو کوشش کریں گے کہ جامع الفاظ میں جو ہے اس کو تھوڑے ٹائم میں بیان کیا جائے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے تاکہ آپ لوگوں تک میری بات پہنچے۔ تو جیسا کہ یہ جو شہادت کا دن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قیامت تک اس کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی یوم عاشور کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ غم حسین دل میں رکھے ہوئے اس کو تازہ کرتے ہیں ہر سال، اور مختلف اپنے عقائد کی روشنی میں جو ہے وہ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو سنیریو ہے، جو اس کی ایک اگر اس کا پس منظر ہم دیکھیں، اور اگر ہم پیچھے جائیں جب یہ واقعہ جو ہے اس روح زمین پر رونما ہو رہا تھا، تو اگر اس پر ہم نظر اپنی دوڑائیں اور اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں، تعلیمات کی روشنی میں جو حق پہنچا ہے آج تک اور انشاءاللہ پہنچتا رہے گا، تو اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سی باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ کوئی روشنی جو ہے وہ مسلمانوں کو نظر آتی ہے اسی ایک جو ہے واقعے میں، جو کہ بہت اہم بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو واقعے میں جو رول تھا یزید کا اور اس کے ساتھیوں کا، تو ایک سائیڈ پر پوری یزیدیت جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ شاید جن میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ سکیں، ڈرے ہوئے تھے، کچھ ناسمجھ تھے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنی اہل بیت کو اپنا جانشین نہیں ٹھہرایا۔ تو ناظرین، یہیں سے یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جانی چاہیے کہ اصل جمہوریت جو ہے، جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ تو دین ہے، کہ دین اسلام میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ وصیت نہیں کی کہ میرے جانشین جو ہیں وہ میری اولاد ہے یا اہل بیت میں سے، جس طرح امام حسن حسین ہیں، علی مقام ہے، علی حضرت علی اکبر ہیں، مولا علی۔ تو لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا،
تو وہاں پر بہت سے فتنوں نے جنم لینا شروع کر دیا، سٹارٹ ہو گیا۔ تو وہاں پر جو بردباری کا مظاہرہ کیا اور جو صحیح حکمت اور دانائی کے ساتھ، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور حدیث بتائیں لوگوں کو، تو لوگوں کو ایسے لگا جیسے وہ آیت جو ہے وہ اتر رہی ہے، کہ جس کو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اس کا مفہوم ہے، اس آیت کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اگر یہ نبی آپ میں نہ رہیں، شہید ہو جائیں، تو کہیں آپ اپنے پیروں سے ہل مت جانا، یعنی گمراہ مت ہو جانا، کہیں شیطان کے رستے پہ مت نکل جانا۔ تو لہٰذا اس کے بعد ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خلافت کو سنبھالا، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوا۔ اور اسی طرح عمر فاروق کا وقت، یعنی کہ ان کی خلافت کا ٹائم آیا، 10 سال آلموسٹ انہیں ملی، 2.5 سال آلموسٹ ابوبکر صدیق کو، پھر عثمان غنی، اور جب حضرت علی کرم اللہ کے وقت میں جو فتنے کا، یہ ساری پریڈکشن آلریڈی ہو چکی تھی۔ اب یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ ہم لوگ اختلافات میں تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عقائد میں جو ہے وہ دل کو لگتی ہے بات، کسی ٹائم اگر کوئی آل کے بارے میں کوئی گستاخی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، تو ظاہر ہے ہمارا ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں برا لگنا چاہیے اور اسے ہمیں روکنا چاہیے۔ لیکن یہ پریڈکشنز ہو چکی تھیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے یہ دونوں جگر کے ٹکڑے جو نواسے ہیں، ان میں سے حسین کو میں شہید ہوتا دیکھتا ہوں کربلا میں، اور حسن کو جو ہے وہ زہر سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ سب کچھ ہونا تو تھا، لیکن نبی کا ماننے والا، آل کا ماننے والا، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی کبھی بھی جو ہے وہ یزید کا ساتھ نہیں دے سکتا، یزیدیت کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرے جانشین ہیں، کیونکہ یہ بادشاہت میں ہوتا ہے، یہ نبوت میں نہیں ہوتا، یہ خلافت میں نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہوا یوں کہ یزید نے جب یہ دعویٰ کیا کہ حکومت جو ہے وہ اس کی ہے، کیونکہ وہ جو ہے ان کے والد کے پاس تھی پہلے، تو لہٰذا وہ جو ہے، یہ ایکچولی یہ ملکیت میں ہوتا ہے، یہ کام یہ ملکیت میں ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بادشاہ ہے، پھر اس کی اولاد بادشاہ ہے، پھر اس کی اولاد جو ہے وہ بادشاہت پہ یا خلافت کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، یعنی کہ مادیت کے کنسیپٹ سے اگر دیکھیں تو وہ اس کو جو بھی نام دے دیں، ہیں تو بیسکلی یہ دین سے ہٹ کر۔ تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا اور مادہ پرستی میں وہ جو ہے یقین رکھنے والا شخص تھا، اور دین کو جسٹ وہ برائے نام کہہ لیں آپ کے وہ رکھنا چاہتا تھا، کہ جیسے کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس اگر سیکولرزم کا نام میں دوں گا تو شاید سیکولر لوگ جو ہیں وہ برا منا جائیں، لیکن ایسا ہے کہ اس کا یہی ایک موٹو تھا یزید کا، کہ دین جو ہے وہ برائے نام رہ جائے، اور جس کا جو چاہے وہ دل کرے، چاہے وہ گناہ کبیرہ کی طرف جائے، تو لہٰذا بس نام کی جو ہے نا وہ ایک حکومت میں یہ رہ جائے کہ اسلام، لیکن عمل جو ہے وہ نہ ہو۔ تو امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ذات مبارکہ تھی، یہ بنیادی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہر شخص کو پتہ ہے، علم و حکمت کی روشنی میں ہر انسان جو ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک نور جو ہے وہ اللہ نے نور سے اپنے تخلیق کیا، اپنے محمد، اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کو اپنے نور سے۔ تو جب وہ نور اس دنیا میں پھیلا
اور یہ ساری دنیا اسی نور سے بنائی گئی بیسک بنیادی طور پہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے نور سے ہی ہر چیز جو ہے اس دنیا میں تخلیق ہوئی. اب جب اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں آدم کے اولاد کو بھیجا، اس نسل سے بھیجا، اپنے اس نور کو جس کے نور سے یہ سب کچھ بنا، ان کو بھیجا، تو وہ ایک مکمل ذات یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل ذات ہے. مکمل سے مراد یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی معاذ اللہ عیب نہیں، کوئی کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں. ان کے قول جو ہیں وہ قرآن ہے. جب ان پہ وحی نازل ہوتی تو ان کے الفاظ منہ سے نکلے وہ قرآن بن گئے جو لوح محفوظ سے آئے. اور ایک علم جو ہے وہ بہت اہم ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس پہ محنت کریں، وہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ وحی کی شکل میں ہی ہے، لیکن کچھ ایسے حدیثیں ہیں جو قرآن مجید میں ایڈ نہیں کی. اس کو جو ہے وہ قرآن مجید سے وہ جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، آپ سرچ کریں اس کو، وہ بھی جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ، اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کسی کو بتایا، وہ ہے دوسری حدیث. اور جو حدیث قدسی ہے وہ بھی ایک جو ہے نا وہ قرآن کا ہی جو ہے وہ ایک مفہوم ہے. تو لہٰذا اس پہ بھی غور کرنی چاہیے. اس میں بہت سی باتیں ایسے مخفی ہیں جس میں یہ چیزیں ہمیں ملیں گی کہ روحانیت کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کیسے اس پر عبور حاصل کرنا ہے. ہر فرد کی ضرورت ہے یہ آج کے جو ہے یہ مادہ پرستی والے جو دور میں، نفسی کے دور میں اور دھوکے کے دور میں. کیونکہ جب تک آپ خود کو نہیں پہچانیں گے، جو علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے کہ خودی کی پہچان، تو جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو آپ دوسروں کو بھی کیسے پہچانیں گے؟ پھر آپ حق کو کیسے پہچانیں گے پھر؟ تو لہٰذا جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تبھی آپ دوسروں کو بھی پہچان پائیں گے. آپ تبھی دھوکوں سے دھوکہ یعنی کہ جو ہو رہا ہے آج کل ہر فیلڈ میں اور ہر میدان میں جو وہ دھوکہ دہی سے کام لیا جا رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی پہچان کرنی پڑے گی. اور آپ کی پہچان جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ امتی ہیں. آپ کے جو سب سے بڑے رول ماڈل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایک مکمل ذات ہے. اور مکمل ہونے کے ساتھ انہوں نے سارے عمل کر کے آپ کو اس لیے دیے، آپ کے شریعت کے حوالے سے، اور آپ روحانیت میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں جو کہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ہر چیز مل جائے گی. ایک سوئی سے لے کے پہاڑ تک کے معاملات جو ہیں وہ اس ذات نے آپ کے لیے اس دارہ فانی میں ہی چھوڑ دیے تاکہ آپ کامیاب ہو یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور میں سے تخلیق کیا، اور وہ جو ہے وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر یہ دنیا میں جتنا بھی نظام ہے انہی کے نور سے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا اعلیٰ اور کیا مضبوط ذات ہے، اس کا اندازہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے. ایک ان کے قول جو ہیں وہ سمندر جتنے جو ان کی تفسیر ہیں، اور ان کی زندگی پر تو آج تک جو ہے وہ مکمل ہو نہیں سکی، نہ ہو پائے گی کہ اگر اس کو ان رائٹ بھی کیا جائے. تو لہٰذا ان کی آل حضرت علی کرم اللہ اور اماں فاطمہ، ان کی جو نسل ہے امام حسن حسین، یعنی کہ یہ آل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو امام حسن اور حسین یہ اسی نور کا مظہر ہیں. تو یہ جب منتقل ہوئے اور امام حسن اور حسین کی شکل میں، کیونکہ ان کو شہادت مل گئی جو کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک امتی کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کیونکہ مسلمان خوف نہیں کھاتا کبھی بھی
اپنے خواہشات کو قربان کرنے میں، اپنی مال کو قربان کرنے پہ، اپنی جان کو قربان کرنے پہ کبھی خوف نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مضبوط بنایا ہے، اس کے ایمان کو، اس میں ایمان آ جاتا ہے، وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ تو امام حسین کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط بنایا۔ 5 قسم کی ڈائمنشن ہوتی ہیں مشکلات کی، اور انسان کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بہت جو ہے پریشانی ہے، اس 5 طریقے سے گزرے امام حسین علی مقام، اور گزر کے دکھایا، اور امتحان کا اختتام کر کے دکھایا۔ کیا آپ کی پریشانی، آپ پورے کنبے سے، اس ٹائم پورے امت سے بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کو ماننے والے، ان کی آل کو ماننے والے، اور خود کو مسلمان کہنے والے بھی، اور جو مسلمان بائی برتھ ہیں وہ بھی، ان سب سے مخاطب ہو کر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا آپ کے اوپر اتنی مشکل اس ٹائم ہے، کبھی آئی ہے کہ جتنی مشکل جو ہے وہ امام حسین کے اس کربلا کے میدان میں ان کو پہنچی؟ کیا اس سے زیادہ مشکل میں کوئی انسان آج تک آیا ہے؟ کبھی غور کیجئے۔ تو لہٰذا ہمیں ان کے اس واقعے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے کو اللہ تعالیٰ ہر سال زندہ کرتا ہے، اور بہت سی ایسے ہیں جس میں شہداء ہیں، لیکن اس واقعے کو ہر سال تا قیامت اللہ زندہ اس لیے کرے گا کہ یہ ایک مکمل جو ہے نا وہ اختتام ہوا ایک امتحان کا۔ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اس سے زیادہ اور کیا امتحان آ سکتا ہے، جو انہوں نے اپنے اس مضبوط دل اور جسم کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قبول کیا، اور اپنے ہر ایک سانس کے ساتھ جو ہے انہوں نے حق ادا کیا کہ سجدے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی گردن تروائی۔ تو لہٰذا آج کے اس یوم عاشور کے موقع پر میں اس ساری جو گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوا جسٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام انسانوں سے، تمام سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے، کہ یہ وقت جو ہے تقریباً بدل چکا ہے۔ اس کی ریزن آپ سب کو پتہ ہے کہ اب جو موجودہ سناریو جو ہے، کیونکہ موجودہ دور کی بات کو کرتے ہوئے اس سے پہلے ماضی کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے سب کچھ ملتا ہے، اسی میں سب کچھ مخفی ہے، اسی میں سب کچھ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس سے ہی ہم اپنے اس وقت کو اور آنے والے وقت کو جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں اور سرخرو بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے آپ کو کامیابی ہی دینا چاہتا ہے، وہ ناکام کرنا نہیں چاہتا آپ کو۔ تو لہٰذا پریشان مت ہوئیے۔ قرآن و حدیث کی ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اس چینل پر آپ کو گریجولی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ویڈیوز ملیں گی ایسی کہ جس میں ہم اپنے گھروں کے چھوٹے معاملات اور زندگی کے معاشرتی، بزنس کے، ان سب معاملات پر ڈسکس کریں گے، اور سیکھیں گے کہ ہماری کیا مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے ہماری خیر و برکت میں جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے، اور آگے جو آنے والی زندگی ہے جس میں خود کو آپ تیار کریں گے، جب خود کو تیار کریں گے تبھی تو آپ جنگیں لڑنے کے قابل ہوں گے نا۔ تو جنگیں تو جنگ سے پہلے لڑی جاتی ہیں، جنگوں کے دوران تو جنگ کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ اور جنگ سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کی جنگ جو ہے وہ اپنے آپ پر محنت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آج کیونکہ میں نے یہ وقت تھوڑا زیادہ لیا آپ کا، اس لیے
اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور مجھے بھی توفیق دی ہے الحمدللہ کہ میں ویڈیو تھوڑی طویل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب جو ہے نا اس نفسا نفسی کے دور میں اگر یہ ویڈیو ہم دیکھ لیں اور اس پہ جو ہے غور کر لیں، اگر میری کسی قسم کی کوئی اس میں آپ کو غلطیاں نظر آتی ہیں یا کوئی مسٹیک ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا۔ اور کوشش کریں کہ اس کو شیئر بھی کریں، اس لیے کہ اب ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ پہ محنت کرنے کی، خود کی پہچان کرنے کی۔ خود کی پہچان کرنے سے ہی ہمیں حق کی پہچان بھی ہوگی اور سامنے والے کی پہچان بھی ہوگی۔ تو اسی لیے ہر طرح کی مشکلات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان ہے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب جو ہے یہ امت انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو بناؤں گا اس میں فیوچر کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے، گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں کریں گے، کیلکولیٹو بات کریں گے تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور آپ اس پہ سرچ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔